دونوں خوشی کے یہ تہوار عبادت سے منسلک کیے گئے ہیں۔ عید الفطر کو رمضان کی عبادت کے ساتھ اور عید الاضحیٰ کو حج اور قربانی کی عبادت کے ساتھ، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ عبادت کر کے بندے نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، تو اللہ کے راضی ہونے کی وجہ سے اب تمہاری عید اور خوشی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد میں جنہوں نے قربانی کی، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی اس پر ملتا کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ سوال کرنے والے صحابہ نے پوچھا کہ کیا دمبے کی قربانی کی جائے یا بھیڑ کی؟ تو ان کے تو بال زیادہ ہوتے ہیں، تو کہا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہیں یہود بھی مانتے ہیں اور جنہیں نصارہ بھی مانتے ہیں۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پکے ابراہیمی، سچے ابراہیمی وہ مسلمان ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم توحید پرست تھے اور مسلمان الحمدللہ توحید پرست تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں، تو ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے کہاں سے ہو گیا؟ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود اور مشکل کشا مانتے ہیں، تو ان کا تعلق کیسے ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا؟ اگر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ہے تو فتح مکہ کے دن ہمارے نبی نے بتوں کو توڑا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے تو یہ قربانی کا عمل ہمارے نبی نے اپنی امت میں جاری کیا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے اپنی عبادت کی جگہ بتا رہے ہیں، تو مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے ہیں۔ اگر اسماعیل علیہ السلام نے ہجرت کی ہے تو ہمارے نبی نے بھی ہجرت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، میرے نبی بھی اپنی روحانی بیٹے صحابہ کرام کی قربانی کے لیے تیار ہوئے اور 313 کو لا کے بدر میں کھڑا کر دیا، بلکہ ان کا خون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں کرب و بلا کے دشت میں کس طریقے سے لہو لہان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر کتنے امتحانات آئے، ان امتحانات میں کامیاب ہوئے، ایسے امتحانات ہمارے نبی پر بھی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے کیسے راستے کھولے، ایسے ہی ہمارے نبی کے لیے بھی راستے کھولے۔ اسی لیے کہا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم کی ملت کو فالو کرو اور حضرت ابراہیم کی ملت پہ چلو۔ ملت ابراہیمی پر اگر کوئی مذہب چلتا ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی نام لیوا ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں، اس کے علاوہ باقیوں کے دعوے ہیں، اور انہی دعووں کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو شرک سے بھی بیزار تھے، وہ دین حنیف پر چلنے والے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ساری یادیں الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہیں۔
انہوں نے اگر کنکری شیطان کو ماری ہے، آج حج میں یہ عمل مسلمانوں کے پاس ہے، اگر وہ قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو لے کے گئے اور اللہ نے مینڈا دیا تو آج یہ قربانی کا عمل الحمدللہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اگر وہ مقام ابراہیم کے پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ پتھر الحمدللہ آج مسلمانوں کے قبلے کے اندر لگا ہے اور نصب ہے۔ چنانچہ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے حقیقی تعلق صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی بڑی عبادت جسے نماز کہتے ہیں، اس نماز کی تکمیل ہوتی ہی تب ہے کہ جب وہ اپنے نبی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر درود نہ پڑھ لیں۔ اس لیے میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام جس لائن پر اور جس مذہب پر اپنے ماننے والوں کو دعوت دیتے تھے، وہ لائن اور وہ مذہب صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ چنانچہ حقیقی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے وہ مسلمان۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کہ جس میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، آپ دیکھیں یہ صرف بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، اپنے خواہش پہ چھری چلانا ہے۔ اور قربانی کی لاجک اور اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جہاں اپنا نفس کسی کام کا تقاضا کر رہا ہو، رب کی چاہت کچھ اور ہو، اپنی چاہت کچھ اور ہو، اپنی چاہت پر چھری چلا لینا لیکن کام وہی کرنا ہے جو رب کی چاہت ہے۔ یہ آج جانور کی گردن پہ صرف چھری نہیں چلانی، بلکہ اپنی خواہشات کی گردن پہ بھی چھری چلانی ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آج ہم یہ واقعہ سنتے ہیں صرف جی ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن یہ تو دیکھیں نا، ارمانوں سے مانگا ہوا 83 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی، 83 سال کے ہو گئے، اولاد نہیں، دعائیں کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ اسی لیے علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے جس کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہ دعاؤں کا وظیفہ کرو، ہر نماز کے بعد یہ والی دعا ربی حبلی من الصالحین 7 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام 83 سال اولاد نہیں ہوئی، اور یہ کیوں؟ یہ یاد رکھیں، اللہ اپنے پیاروں کے ذریعے اپنی توحید سمجھاتے ہیں، انہیں آزمائش میں لا کر 83 سال تک اولاد نہ دے کر اللہ مجھے اور آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ اولاد کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ اولاد نہ دینا چاہے تو دیکھو ابراہیم بھی اپنے کو اولاد نہیں دے سکے، اللہ نہ دینا چاہے تو حضرت زکریا 120 سال کے ہو گئے، 120 سال تک اولاد مانگتے ہیں اور پھر 120 سال کے بعد ملی ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی 9 بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی ہے، یہ سارے واقعات کروا کر اللہ بتا رہے ہیں کہ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ چنانچہ آج مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اور ان کی اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے اور ان کی اس قربانی کو سامنے رکھ کر اس بات کا عہد کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنی خواہشات پر چھری چلائی تھی، ہم نے بھی چھری چلانی ہے۔ جانور کا ذبح کرنا یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی عکاسی ہے۔ چنانچہ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا جانور کے خون بہانے سے زیادہ اللہ کو اور کوئی عمل پسند نہیں، کیونکہ ہر عمل کی ایک روح ہوتی ہے اور آج کے عمل کی روح وہ احراق الدم یعنی خون کا بہانا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے فلاسفر پیدا ہیں کہ جو جناب
کہ یہ جی اگر قربانی پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے، یہی پیسے اگر ہم کسی غریب کو دے دیں، کوئی نہیں دیتا غریب کو. پھر بھائی عبادت کا تقابل عبادت سے کیوں کرتے ہو؟ او جی یہ عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرے کے بجائے یہی پیسے کسی غریب کو دے دیتے. او یار اتنے حج کر رہے ہیں، یہی پیسے کسی غریب کو دے دیتے. عبادت کا تقابل عبادت سے تھوڑی ہوتا ہے. آپ یوں کہو کہ اس نے بچے کی برتھ ڈے منائی ہے، یہ نہ مناتا تو یہ بچوں کے پیسے ادھر دے دیتا. اس نے بینک کیوں حال کیا ہے 3 لاکھ روپے میں، یار سادہ حال کر لیتا اپنے بچے کی شادی میں، وہ 1.5 لاکھ میں ہو جاتا، یہ 3 لاکھ میں ہو رہا ہے تو یہ 1.5 لاکھ بچا کے وہ جناب اپنے کسی غریب کو دے دیتا. وہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا. یار اس نے شادی میں 3 ڈشیں بنائی ہیں، یہاں 1 ڈش بناتا 2 نہ بناتا، اس کے پیسے بچ جاتے، وہ جناب وہاں دے دیتا. یار یہ اتنے سگریٹ پھونکتے ہیں، اگر یہ کچھ کم کر دیں اور اس میں سے کچھ پیسے بچا کے غریب کو، یہ عبادت کا تقابل عبادت سے کرتے ہیں. کوئی عمرے پہ زیادہ جائے، یہ دیکھو جی عمرے پہ اتنے، یار یہ غریب کو دے دیتے. او بھائی جو اپنے یہاں شادی میں اتنی رسمیں اس کو ختم کرو، اس کے پیسے غریب کو دو اگر زیادہ غریب کا خیال ہے. یہ قربانیوں سے اور عمروں سے اور حج سے تقابل کیوں ہے؟ یہ بچی کو اتنا مہنگا سوٹ دلایا ہے شادی میں 1 لاکھ کا، 60 ہزار روپے کا، وہ ہلکا والا دلا دیتے، وہ پیسے غریب کو دیتے. اب کیسی بات لگ رہی ہوگی نا مولوی کی. لیکن نہیں، جن چیزوں میں کم کرنا ہے یا جن چیزوں کو ختم کر کے اس کے پیسے بچانے جو اسراف ہے، اس طرف بات نہیں ہوگی، اور بات ہوگی قربانی کی. یاد رکھو قربانی ہے ہی غریب کا خیال. یہ صرف گوشت نہیں ہے. آپ غریب کو کتنے دے دیں گے؟ چلو اپنے حصے کے 17,000 دے دیے بس. کسی کو منگتا نہ بناؤ. میرے نبی نے مانگنے والا نہیں بنایا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے والا بنایا. اور ایک قربانی دیکھیں کتنے لوگوں کے روزگار کا، غریبوں کے روزگار کا ذریعہ بنتا ہے. اور آج یہ قربانی 4 کھرب روپے کی صرف پاکستان میں مویشیوں کی فروخت ہوئی ہے. یہ 4 کھرب روپے کی سرمایہ کاری اس ملک میں 3 ارب روپے پورے پاکستان میں ایک سروے کے مطابق یہ کسائی کما رہے ہوتے ہیں. پھر جناب اس قربانی کے اندر دیکھیں، ہر دفعہ جب قربانی ہوتی ہے یہ چٹائی والوں کا کاروبار کھل جاتا ہے. پھر یہ چٹائیاں جہاں بنتی ہیں اس غریب کا روزگار کھل جاتا ہے. پھر جناب یہ بیچارہ چھاپو چھری تیز کرنے والا خان صاحب، اس کے دیکھو کاروبار میں چمک آ جاتی ہے. پھر یہ چھریاں جہاں بنتی ہیں تو پھر یہ لوہے کا جو سلسلہ چلتا ہے، یہ لوہے کے کارخانوں میں کام تیز ہوتا ہے. پھر یہاں چھریاں بنتی ہیں ان کا کاروبار تیز ہو جاتا ہے. ہر چیز میں دیکھو یہ لامتناہی سلسلہ ہے. پھر جناب یہ کھالیں ہیں، ان کھالوں کی حفاظت کے لیے پھر یہ کیا کہتے ہیں، نمک کی ضرورت ہوتی ہے. اب نمک کے کان میں مزدور کو مزدوری مل جاتی ہے. پھر وہاں سے کتنے ٹرک آتے ہیں، یہ دیکھو یہ ٹرانسپورٹروں کے کام بن جاتے ہیں. پھر جناب یہ کھال کے ذریعے سے یہ ادھر کارخانوں کے اندر کتنے غریب کو روزگار ملتا ہے. پھر اس کھال کے ذریعے سے پھر جناب یہاں پر کوئی بیگ بن رہا ہے، کوئی بستے بن رہے ہیں، کہیں جوتے بن رہے ہیں، کہیں پرس بن رہے ہیں. ہر صنعت چمک گئی ہے. آپ ایک ایک چیز کو اگر دیکھیں یہ کھربوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے. اور کس عمل سے ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کے عمل سے. یہ لامتناہی سلسلہ ہے. ہر چیز کو آپ دیکھیں، یہ جو جانور لا رہے ہیں، یہ سوزوکی والے، مزدا ٹرک والے، دیکھو نا ان کے کتنے مزے آ گئے، کتنا کاروبار چمک گیا. تم نے غریب کو صرف 10,000 دیتے نا 17,000 دیتے، اور ادھر غریب 1 مہینے میں اتنا کما رہا ہے اور اس کو روزگار کا یہ ایک سلسلہ مل گیا ہے. یہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے. اور گوشت الگ فائدے میں. ایک غریب جو پورے سال بہت مشکل سے مہینے میں 1 بار کھاتا ہے، اسے کتنی وافر مقدار میں ملتا ہے. تو یہ اسلام کے احکام پر یہ اعتراض، یہ چیز
کم از کم جس کے دل میں ایمان ہے، عشق ہے، یہ کام نہیں کر سکتا وہ۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جسے آج مسلمان یاد کرتے ہیں قربانی کی صورت میں نے شروع میں ایک بات کی کہ یہ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ ہم عید میں یہاں اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں اور پھر اللہ کی نافرمانیوں میں پڑھتے ہیں۔ آج دیکھو کتنے ایسے ہوں گے جو ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ یار کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے۔ ابے لگا ہوا ہے تو جا کے چینج کرو۔ یہ قربانی کر کے کوئی اللہ پر احسان کیا ہے؟ چینج کرو، دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، دوبارہ آ کے پھر چینج کر کے بوٹیاں بنانے لگ جاؤ۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں نا، پھر دوسرا دین کا کام چھوڑتے ہیں کہ جیسے ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ پوری رات جاگیں گے، فجر چھوڑ دیں گے۔ ابے پوری رات جاگ رہا تھا نا، گائے دیکھ رہا تھا، وہ بھی تو عبادت ہے۔ یہ صحابہ کرام کو دیکھیں، احد کے اندر زخمی ہیں اور زخموں سے چورا چورے احد میں، اور اللہ کے نبی نے جب کفار کا تعاقب کرنے کے لیے فرمایا تو فرمایا وہی کریں گے جو صرف احد میں تھے۔ احد کی جنگ میں جو شریک نہیں تھا وہ اس مارکے کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ دیکھو کٹے پٹے ہوئے ہیں، ادھر سے کان کٹے ہیں، کسی کے سر پہ تلوار لگی ہے، کسی کا بازو اڑا ہوا ہے، لیکن نبی نے فرمایا ہے تو اب اگلے فریضے کے لیے چلے ہیں۔ اور یہی تو ایک مسلمان کا اور اللہ کے عاشق کا یہ شیوا ہے کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ عام طور پر جو سبق یاد کرے تو مکتبے میں اور مدرسوں میں، اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت کا سبق ہی ایسا ہے جو یاد کر لے پھر اس کی چھٹی نہیں، پھر اسے دن بھی اسی کی عبادت میں، پھر رات کو بھی وہ اسی کو راضی کرنے کی فکر میں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس مکتب میں شامل ہو جائیں جہاں چھٹی نہیں ہوتی۔ آمین تو بول دو۔ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ اللہ کی محبت کا سبق یاد ہو گیا۔ پھر دیکھو ایک کام کیا، دوسرا، ایک فریضہ سر انجام دیا، اس کے بعد دوسرا، پھر ایک فریضہ سر انجام دیا، اس کے بعد تیسرا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور خدا کی قسم ایسے ہی لوگ اس دنیا میں جنت کے مزے پاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیٹے کو ذبح کرنے آئے تو یہ اپنی خواہش پہ بھی چھری چلائیے نا، کہ دل چاہتا ہے کہ نوجوان بیٹا ہے اسے بچا لیا جائے، لیکن حکم خداوندی ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے تیار ہوئے، اور جب چھری چلانے لگے، اوہو حضرت جبریل آئے، فوراً دیکھ کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ جبریل آ گئے تو کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ مینڈا آ گیا اور میں بچ گیا ہوں تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہم تکبیرات تشریق نمازوں کے بعد بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، یہ تین مقدس شخصیات کا وظیفہ ہے۔ حضرت جبریل کے یہ الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، حضرت اسماعیل کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عام وظیفہ نہیں ہے جو واجب ہے ہر مسلمان کے لیے نماز کے بعد پڑھنا۔ خواتین کے لیے گھروں میں اپنے آہستہ آواز میں، مردوں کو بلند آواز میں۔ یہ تکبیرات تشریق اس لیے ہے کہ ان دنوں میں اتنا اللہ اکبر کہو کہ اس کی بڑائی دل میں آ جائے۔ جب اس کی بڑائی دل میں آ جائے گی تو کاروبار میں کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرے گا۔ پھر تو کہے گا کاروبار پالنے والا نہیں ہے، میرا رب پالنے والا ہے، اسباب پالنے والے نہیں ہیں، میرا رب پالنے والا ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے۔ جو سب سے بڑا ہے اسے حاصل کر لو، خدا کی قسم یہ حقیر ساری چیزیں تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی اور اپنی خواہش کو قربان کیا اور اس کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ آج کے دن صرف جانور کو ذبح نہیں کرنا، اپنی غلط خواہشات کو بھی انشاءاللہ العزیز ذبح کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ
سب سے پہلا اس کا رزلٹ آتا ہے ظہر کی نماز غائب، کپڑوں پہ خون لگ گیا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو خون بہنے والا نہیں، آپ نے گوشت اٹھا رہے تھے، گوشت کا خون یہاں لگ گیا، یا کھال اٹھا رہے تھے اس کی کچھ چھینٹیں لگ گئی، یہ بہنے والا نہیں ہے۔ یہ خون اگر لگ بھی جائے تو معاف ہے، بہتر تو یہ ہے کہ نئے دوسرے کپڑے پہنو، دھو کے اس کو جناب آپ استعمال کرو، لیکن اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو مسئلہ یہ کہ ہو جائے گا، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، اس لیے معمولی بات پہ نہیں چھوڑنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے متعلق ایک دو مسئلے اور سمجھ لیں۔ یہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے بہتر ہے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، لیکن اگر کسی گھر کی لوکیشن ایسی ہے یا کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں قبلے کی طرف ہو نہیں سکتا تو جس طرف بھی کرو تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ پہلے ہی اسے قبلے کی طرف لٹایا ہوا اس سائڈ ہے، پھر باندھ کے پھر اس بیچارے جانور کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ادھر سے موڑ رہا ہوتا ہے دوسرا وہاں سے۔ پھر جب اس کی گردن پہ جب چھری چلانے لگیں تو یہ چھری چلانے والا تھوڑی دیر کے لیے گٹکا شریف اور ماوا شریف اپنے منہ سے ذرا نکال لے، تاکہ جو ہے وہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر صحیح طرح زبان سے ادا ہو جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف برکت کے لیے آدھی چھری چلاتے ہو اور ایک دو رگیں کٹتی ہیں، باقی وہ کسائی لے لیتا ہے، تو اگر جانور پورا ذبح نہیں ہوا تو دونوں پر تکبیر کہنا ضروری ہے، اور تکبیر صرف وہ کہے گا جو چھری چلا رہا ہے، جو آس پاس کھڑے ہوئے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف چھری چلانے والے۔ پھر جو کسائی لا رہے ہیں تو اس کو دیکھ لو، اگر اس سے چھری چلا رہے ہیں تو اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پتہ چلا کوئی جمعدار تھا کرسچن ہے، اس کو لے آئے، کیونکہ ان دنوں میں تو کسائی کرسچن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یا پتہ چلا کوئی قادیانی ہے یا شیعہ ہے اور اس سے گردن پہ چھری چلوا دی تو ذبیحہ حلال نہیں ہے، قربانی گئی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اتنا ممی ڈیڈی والے نہ بنو اور اتنے نازک بھی نہ بنو، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ گردن کاٹ دو، یہ زیادہ اچھا ہے اور یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ اور اپنی قربانی کا جانور گردن جب اس کی کٹتی ہے اور خون جب نکلتا ہے تو نبی نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے وقت قریب رہو کہ جانور کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ آخر میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اہل سنت والجماعت الحمدللہ اپنے شہداء کی کفیل ہے اور ان کے ورثاء کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کرتی ہے، رمضان میں بھی اور قربانی کے کھالوں کے سلسلے میں بھی۔ یہ آپ کا مرکز ہے اور یہ دنیا کی نظروں میں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں سے جس طرح کا کام اللہ رب العزت لے رہے ہیں آپ کو بھی اندازہ ہوگا، بعض کو اور بعض کو نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے صحابہ رسول کی عزت و ناموس کی آواز پوری دنیا میں الحمدللہ جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں کے آس پاس والوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ جو لوگ اس راستے میں شہید ہوئے ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی یتیم بچوں اور بیواؤں کی کفالت کے لیے تعاون کیا کرے۔ وہ قربانی کی کھالوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور رمضان میں زکوٰۃ فطرے کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ جو کھالوں کے سلسلے میں تعاون کرنا چاہے وہ دفتر سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آخر میں نماز کا مختصر طریقہ سمجھ لیں، 2 رکعت نماز عید زائد 6 تکبیروں کے، یہ مختصر سی نیت ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعب شریف۔ نماز عید میں تکبیر کہی جائے گی اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ثنا ہوگی، پھر 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ ہر تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں، پھر سورہ فاتحہ اور سورت ہوگی، رکوع سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت شروع ہوگی تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ ہر تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں۔ نماز کے بعد
پھر خطبہ ہوگا جس کا سننا بھی واجب ہے، چنانچہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب بندی فرما لیں۔